سحری کے وقت میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، 1.25 گھنٹے کا فرق ہے، ایک ہی گلی میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی شہر میں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب رات 1 بجے سحری بند کر کے فجر کی نماز پڑھ کر سو گئے ہیں، تو اگلے مسجد والے رات 2 بجے اٹھ رہے ہیں سحری کی تیاری کرنے کے لیے، اور 2:30 بجے سحری بند کریں گے، 3 بجے فجر کی نماز ادا کریں گے، ایک ہی مسلک کے لوگ بھی۔ اور یہ افتراق ساروں میں ہے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں یہ افتراق ہے، اسی طرح دیوبندیوں میں بھی یہ اختلاف ہے، ان میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے مفتی صاحب سے مختصراً عرض کی تھی کہ برطانیہ جو ہے یہ جغرافیائی طور پر ہائی لیٹیچیوڈ جس کو کہتے ہیں، بلند طول ارض البلد پر واقع ہے۔ 45 ڈگری سے جب جو ایکویٹر ہے اور آپ کا خط استوا ہے، اس پر جتنے ممالک ہوتے ہیں ان کو معتدل ممالک کہتے ہیں۔ ان میں جو نظام شمسی ہے، نظام قمر ہے، اس کے طلوع و غروب کا ایک معتدل نظام ہے۔ آپ اپنی بہار شریعت سے لے کر بڑی سے بڑی کتابیں پڑھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جتنا فرق غروب آفتاب سے عشاء کا، اتنا فرق رات سے صبح صادق کا ہے، اور یہ ساری تفصیلات 1 گھنٹہ 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 40 کا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بارہا پڑھی ہوں گی۔ یہ سارے معتدل ممالک ہیں، یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ، جتنا فرق یہاں ہے اتنا وہاں، یہ ساری باتیں یہاں پر صادق بھی آتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر نظام الاوقات مرتب دینے میں کوئی اتنی بڑی پیچیدگی نہیں ہے، اگرچہ فرق یہاں بھی ہے۔ یہاں بھی بعض علماء، حنفی علماء جو فقہ سے شغف رکھتے ہیں، ان میں بھی اختلاف رہا ہے کہ 18 ڈگری پر عشاء ہوتی ہے یا 15 ڈگری پر ہوتی ہے، 18 ڈگری پر صبح صادق ہے یا 15 ڈگری پر ہے۔ مثلا دیوبندیوں کے مشہور عالم یہ مفتی تقی عثمانی وغیرہ ساروں کے استاد ہیں، مفتی رشید احمد، وہ 15 ڈگری کے قائل ہیں، لیکن باقی لوگ جتنے ہیں وہ 18 ڈگری کے قائل ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں 18 ڈگری کا بڑی صراحت کے ساتھ کئی جگہ ذکر کیا۔ یہاں کے معاملات دیکھنا آسان ہے چونکہ معتدل ممالک ہیں۔ جب یہ 42 ڈگری سے اوپر چلے جاتے ہیں ممالک جو خط استوا ہے، تو وہ کہلاتے ہیں غیر معتدل ممالک۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں وہاں پر دن بہت بڑا ہوتا ہے، رات بہت مختصر ہوتی ہے۔ سردیوں میں رات بہت بڑھ جاتی ہے، دن بہت، یعنی بالکل اپوزٹ اور بالعکس ہوتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے مغرب کی نماز ہم وہاں 4 بجے بھی پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز ہم وہاں 9:45 بجے بھی پڑھتے ہیں، 9:30 پونے 10 بجے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں کتنا فرق گرمی اور سردی کا ہوتا ہے۔ تو کوئی فارمولہ یہاں بار شریعت والا لگ سکتا ہے 1 گھنٹہ 40 منٹ 1 گھنٹہ نہیں لگ۔ اس اختلاف کی وجہ سے وہاں کے علماء نے جو اصل پریشانی اور پرابلم ہوئی، جو ہمارے فقہاء نے یہاں 18 ڈگری کے حوالے سے لکھا، اس کو بینی وہاں پر منطبق کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ غیر معتدل ممالک، اس بارے میں آپ چونکہ فقہ پڑھتے ہیں تو کچھ مسائل معتاد ہوتے ہیں، کچھ نادر ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت صاحب سے یہی کہا تھا کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے 10-12 فتوے اور مختلف لوگوں کے پڑھتے ہیں۔ ہم ان کو شروع میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت، جن چیزوں پر ہمارا اختلاف نہیں ہے ان کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہو جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہوں، اور آپ اس کو پکڑ کر کہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس بیچارے کو جتنا بھی ہلائیں وہ کہے گا کہ میں قرآن کا منکر نہیں ہوں، لیکن اللہ کے بندے ہے ہی کوئی شے نہیں، کیا پڑھوں؟ آپ اس پر کو 12 حدیثیں بھی ساتھ پڑھ دیں، وہ پکڑ کے اس کو ہلاتے رہیں۔ اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کا منکر ہے یا حدیثوں کا منکر ہے، اصل موضوع کہ کیا اس کی تطبیق بھی ہو سکتی ہے، ان چیزوں کا آپ وہاں پر اطلاق بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے بعض پوری شدت کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتے جاتے ہیں اور سناتے جاتے ہیں، اور ہم نے ان بزرگوں کو یہی کہا کہ یہاں پر غیر معتدل ممالک ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں اس طرح اپلائی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے اس حوالے سے کوشش کی،
کوشش کی، مثلا ایک ساتھی اس کی ریسرچ تھی، اس کے 2-4 نوٹس میں نے لکھے ہیں نظام الاوقات کے حوالے سے، اگر میں مختصراً بیان کر سکوں کہ نظام الاوقات کے حوالے سے مثلا انہوں نے کہا کہ یہ جو شمسی نظام ہے نا 18 ڈگری کا، انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ وہاں پر انہوں نے آٹومیٹک کیمرے لگائے اور کچھ لوگوں نے مشاہدے کیے، مشاہدے اور آٹومیٹک کیمروں سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 18-15 ڈگریوں کا جو چکر معتدل ممالک کا ہے، غیر معتدل ممالک میں وہ اس طرح کسی ڈگری پر نہیں بیٹھتے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے علم میں ہو، آپ کا چونکہ یہ خاص سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو طلوع فجر ہے وہ اول طلوع ہے یا انتشار ہے، اس میں بھی ہمارے فقہا کا اختلاف ہے نا مفتی صاحب؟ اول طلوع اور انتشار میں اور تبیین میں اس میں فرق ہونے کی وجہ سے آپ کسی چیز پر ایک چیز پر منسوس کر کے حکم لگا کر دوسرے کے روزے کا، سحری کا اور نماز کا ابطال کا حکم نہیں کر سکتے، چونکہ فقہی طور پر آپ کے اس میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے اور ذکر کیا ہے کہ اول طلوع یا انتشار صبح، اس پر مشائخ کا اختلاف ہے، تو احناف میں تو پہلے سے ہی آلریڈی یہ اختلاف موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے مشاہدہ کیا اور کیمرے لگائے تو ان کی ریسرچ یہ تھی کہ جو اول طلوع فجر ہے وہ 16.5 ڈگری پر شروع ہوتا ہے، اور تبیین جو ہوتی ہے جس کو یقینی صبح کہتے ہیں وہ 14.5 ڈگری پر ہے، اور جس کو انتشار کہتے ہیں، جس کا اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، 12.5 ڈگری پر انتشار ہوتا ہے۔ 12.5 ڈگری پر انتشار ہوتا ہے۔ کہاں 18 ڈگری، کہاں 12 ڈگری، اور ہر ڈگری میں 3 درجے کا فرق بھی رکھیں تو فرق چلا جاتا ہے نا 2 گھنٹوں تک، تو خود بخود چلا جاتا ہے۔ یہ اصل سبب اس کا۔ تو اسی لیے اچھا ان سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بعض لوگ جو ٹھیٹ قسم کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، صدق کے دل سے مانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو کہا اسے دوبارہ پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے تمام فتاوی میں کہا ہے کہ فقیر کا بارہا یہ مشاہدہ ہے، فقیر کا بارہا یہ مشاہدہ ہے۔ تو فتویٰ خود بتا رہا ہے کہ مدار علم اور تعین اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی مشاہدہ ہے۔ اب بارہا مشاہدے کو انہوں نے 18 ڈگری میں بیان کیا، اور ایک فتوے میں اعلیٰ حضرت نے صراحتاً کہا کہ 18 ڈگری 15 ڈگری یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل چیز ان چیزوں میں کیا ہے؟ مشاہدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہم نے ان بزرگوں سے یہ بھی کہا کہ مشاہدہ کر کے ان غیر معتدل ممالک کا مسئلہ حل کریں، اور مشاہدہ کریں گے۔ اب مشاہدے میں 2-3 رکاوٹیں اس کو میں پھر کبھی بیان کروں گا، موسم اور بادل اور یہ، لیکن بادل 3 دن ہوں 1 دن نہ ہو، بادل 5 دن ہوں 1 دن نہ ہو، آپ سال بھر مشاہدہ کریں تو 3 دن میں تو ایسی تبدیلی کسی غیر معتدل ملک میں بھی نہیں آتی، آپ اس 1 دن پر 3-4-5 دنوں کو بآسانی قیاس کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو مشاہدہ کریں۔ جنہوں نے مشاہدہ کیا ان کا رزلٹ یہ ہے، 12 ڈگری تک چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا مسئلہ، کچھ دن وہاں پر ایسے ہیں جہاں جب سورج 12 ڈگری پر جاتا ہے تو 12 ڈگری پر جانے کے بعد آگے سے طلوع فجر ثانی ہو جاتا ہے، یعنی صبح کے ساتھ وہ مل جاتا ہے، درمیان میں شفق ابید آتا ہی نہیں، یعنی شفق احمر سے چلتے چلتے صبح صادق کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ مخصوص ایام جو غالباً عموماً لندن میں 25 مئی سے شروع ہوتے ہیں اور جون کے پورے مہینے میں رہتے ہیں اور جولائی کے اوائل تک رہتے ہیں، بعض جگہوں میں زیادہ رہتے ہیں، بعض جگہوں میں جیسے جو جنوب کے علاقے ہیں وہاں پر 5 مئی سے شروع ہو جاتے ہیں اور اگست تک رہتے ہیں۔ تو جو جنوب میں شمال کی طرف چلتے چلے جائیں تو وہ لیٹیچیوڈ ہائی ہوتا چلا جاتا ہے، تو فرق ڈفرنس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہاں پر عشاء کا مسئلہ کہ عشاء کی نماز کا کیا کریں، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلے تو ڈگریوں پر ہی ہمارا جھگڑا ہے، لیکن جب ڈگریاں طے ہو گئی تو جہاں پر ڈگریوں کے باوجود بھی رات نہیں آتی، پرانے علماء تو کہتے تھے کہ نماز عشاء کی چونکہ وقت داخل نہیں ہوتا، اور وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اذا فات الشرط فات المشروط، تو عشاء کی ہے ہی نہیں۔
تو لوگوں نے کہا اگر انہوں نے پہلی نمازیں نہیں پڑھتے، عشاء بھی چھوڑ دی، تو پھر سمجھو کہ نمازیں ساری گئی. عشاء کا راستہ آپ نے بتا دیا، فجر کا وہ خود ہی نکال لیں گے، وہ خود ہی کوئی راستہ. اس لیے پھر یہ ہوا کہ ہم نے ان کو کیسے ادا کرنا ہے، قضا کریں یا ادا کریں، یہ ایک الگ مسئلہ تھا. لیکن جنہوں نے کہا کہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، مساجد ہیں، نظام ہے، سسٹم ہے، ایک پورا کا پورا اسلامی نظام کا سسٹم ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک وقت کے لیے مساجد بند کر دیں. اس پر پھر ایک اور اختلاف پیدا ہو گیا کہ جہاں پر عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا کس فارمولے کو لے کر چلیں. بعض نے کہا کہ صبح اللیل کا فارمولہ لیں، جو علامہ چکمینی نے بھی لکھا، اور بعض نے کہا کہ نصف اللیل کا فارمولہ لیں، یعنی جب سورج غروب ہوا اور صبح صادق ہوا، رات کو دو حصوں میں تقسیم کریں، جو نصف ادھر ہے وہ اس کو یہاں کریں، نصف ادھر ہے. بعض نے کہا کہ اقرب البلاد، جہاں پر معتدل ممالک ہیں ان کو فالو کریں. بعض نے کہا اقرب الایام، آخری مرتبہ آپ کے شہر میں جہاں پر عشاء کا وقت داخل ہوا تھا، وہاں سے جو 40 42 45 دن شروع ہو رہے ہیں، وہاں پر روک دیں تو اس کو کہتے ہیں اقرب الایام. وہاں سے روک کر اسی ٹائم کو چلاتے جائیں جب تک کہ دوبارہ واپس اس پر داخل نہ ہو جائے جہاں پر عشاء اور فجر کا فرق شروع ہو جائے. تو اقرب الایام، اقرب البلاد، صبح اللیل اور نصف اللیل، یہ 4 فارمولے تھے بنیادی طور پر. ایک فارمولہ یہ بھی آیا کہ اگر آپ نے اقرب البلاد کرنا ہے تو پھر مکۃ المکرمہ کا وقت لیں کہ جتنا فرق وہاں پر ہو مکہ مکرمہ میں اس فرق کے مطابق ادا کریں. چونکہ مکۃ المکرمہ کا وقت آپ کو وہاں کے سعودی علماء اور سعودی حکومت سے اختلاف ہے، لیکن وہاں کے مطلع سے اور وہاں کے ماحول سے تو آپ کو اختلاف نہیں ہے. اور عربوں میں آج بھی رواج ہے، آپ اگر عربک چینل پر دیکھیں، عربک انگلش چینل جیسے گرینچ ٹائم کہتے ہیں نا، اسٹینڈرڈ ٹائم، عربوں میں آج بھی رواج ہے اپنے شہر کا وقت بھی بتائیں گے، مکے کا وقت بھی بتائیں گے، حسب توقیت المکہ. وہ کہیں گے مصر کا قاہرہ کا ٹائم بتائیں گے، پھر کہیں گے حسب توقیت المکہ، حسب توقیت المکہ. عربوں میں آج بھی مکۃ المکرمہ کا ٹائم ایک اسٹینڈرڈ ٹائم سمجھا جاتا ہے. اور یہ چاند میں بھی اسی لیے اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا. بعض ہمارے علماء تھے جنہوں نے نصف اللیل کو نص بنا دیا، منصوص سمجھ لیا، اور فتویٰ دے دیا کہ جو نصف اللیل پر روزہ نہ رکھے اور سحری ختم نہ کرے اس کا روزہ بھی باطل ہے، اس کی نماز بھی باطل. اس پر پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے فقہی جزیات میں اس قدر شدید اسٹینڈ لینے سے اتفاق کہاں ہوگا اور اتحاد کہاں ہوگا. تو یہ ہمارا نظام الاوقات کا مسئلہ ہے. چاند کا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے ٹائم نہیں. ہاں پھر کسی اور وقت. چاند کا بھی اسی طرح کا اختلاف ہے. اگر کوئی سوال اس حوالے سے ہو، کوئی آپ پوچھنا چاہیں تو میں ٹوٹا پھوٹا کوئی بات. جی جی اسرائیل دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، اسرائیل کا نام ہم استعمال کرتے ہیں. میں اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اردو میں چھپا تو میں آپ کو پیش کروں گا. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، وہ اسرائیل کے حصار میں ہے، لیکن بیت المقدس کے اندر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، وہاں لاکھوں کی تعداد میں خاص کر رمضان میں اور جمعوں میں مسلمان عبادات کرتے ہیں. یورپ میں، پہلے میں جنرل بات بتاؤں پھر اس خاص دورے کا بھی بتاتا ہوں. یورپ میں ایک اچھا ٹرینڈ بنا ہے، یورپ کے لوگوں کی کلچر کا حصہ ہے ہالیڈیز کرنا، چھٹیاں کرنا، اور ہالیڈیز میں کہیں جانا، مختلف ریزورٹ بنے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا کلچر ہے وہاں کا. یہاں کا اتنا رواج نہیں، وہاں کا بڑا کلچر ہے. ایک اچھا رجحان جو مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے اس وقت، وہ کیا ہے کہ پہلے ہالیڈیز کے لیے بیچوں پر جاتے تھے، ساحل سمندر پر، گوروں کا تو رواج ہے. جو دینی فیملیاں ہیں، ظاہر ہے وہ بیچوں پر اور ان ماحول میں تو نہ وہ خود جا سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کو لے جا سکتے ہیں. ایک اچھا رجحان یہ ہوا کہ وہ ہالیڈیز میں عمرے پر جاتے ہیں.
اور ہالیڈیز میں جب عمرے پر جاتے ہیں تو ساتھ پیکج لے لیتے ہیں کہ مثلاً اردن کی زیارات کرنی ہے، تو اردن میں جو تاریخی مقامات ہیں، بحر میت ہے اور اس طرح کے، وہاں جاتے ہیں۔ اب ایک اور رواج بنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پیکج میں بیت المقدس کو شامل کرتے ہیں، چونکہ یورپ میں رہنے والے لوگ بشمول برطانیہ، ان کے پاسپورٹوں کے لیے اسرائیل آنے جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بیت المقدس آپ جہاں سے بھی جانا چاہیں، اردن سے جائیں، تل ابیب سے جائیں، کہیں سے بھی جائیں، بیت المقدس جانے کے لیے آپ کو اسرائیل کی چیک پوائنٹ سے ہر حال میں گزرنا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ بیت المقدس کا سفر کریں اور آپ اسرائیل سے نہ گزریں، کسی طرف سے بھی جائیں، بائی روڈ جائیں یا بائی ایئر جائیں۔ ہزاروں کی تعداد میں، بالخصوص یہ جو شب معراج ہے، ہزاروں کی تعداد میں اب لوگ وہاں پر پیکج بنا کر جاتے ہیں، اور ٹور آپریٹر باقاعدہ پیکج بناتے ہیں شب معراج مسجد اقصیٰ میں، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد عمرہ، دونوں کو ملا لیتے ہیں، تو وہ کنیکٹڈ فلائٹ لیتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں بیت المقدس، اور ہر بار، ایک دفعہ جارڈن سے گئے تھے تو اسی اسرائیلی چیک پوسٹ سے گزرنا پڑا، ایک دفعہ گئے تو ہم تل ابیب اترے اور تل ابیب سے پھر آگے بیت المقدس بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، گھنٹے کے لگ بھگ کا راستہ ہے، اور آپ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں ہوتے ہیں۔ تو وہاں جن کو یہ مسئلہ نہیں ہے آنے جانے کا، ان کے لیے یہ ایشو ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان میں جن کے پاسپورٹ پر ہی لکھا ہوتا ہے ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل، اسرائیل کے لیے ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ سیریا کا بھی یہ ایشو ہے۔ جو یورپین کنٹریز کے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، چونکہ ان کا آنا جانا الاؤ ہے، اس لیے ان مذہبی مقامات، مذہبی زیارات کے لیے باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ ایک تو اس لیے اسرائیل جانا اس معنی میں، تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسرائیل سے گزرے بغیر بیت المقدس جا سکے، تو وہ سارے اسرائیل جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جسے کہتے ہیں، اس کے اندر 2 ملین مسلمان فلسطینی بھی رہتے ہیں۔ کتنے؟ 2 ملین، وہ جو رجسٹر ہیں، مسلمان وہاں پر رہائش پذیر ہیں جو فلسطینی ہیں۔ وہاں پر جب 47 کے اگر آپ سارے حالات پڑھیں تو اصل زمین تو ساری فلسطینیوں کی ہے، فلسطین ہے، لیکن جن جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا وہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا، وہ اردن چلے گئے، وہ مختلف ملکوں میں چلے گئے، ملینز کی تعداد میں پوری دنیا میں بکھر گئے، لیکن اس وقت بہت سارے اپنی اپنی جگہوں پر رہے۔ اس وقت اسرائیل نے ان کو آفر کی تھی کہ اگر آپ نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ایک فلسطینی بعض ٹور آپریٹر نے ہمیں بتائی کہ 1960-17 میں اسرائیل ہمارے پیچھے پھرتا تھا کہ ہماری یہ جو اندر رہتے ہو کسی نہ کسی طرح رجسٹر ہو جاؤ تاکہ آپ لوگ سسٹم میں آ جاؤ، تو ہمارا یہ تھا کہ ہم نے نہیں لینی۔ تو اس وقت لوگوں میں اتنا رجحان نہیں تھا، لیکن اب وقت یہ ہے کہ جو چاہتا بھی ہے کہ وہ اسرائیلی نیشنلٹی لے، اس کے لیے ایک پورا پہاڑ سر کرنے کے برابر ہے۔ اب حالات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ 2 ملین مسلمان جو اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا، ان سے رابطہ رکھنا یا ان کے حال احوال جاننا کہ وہ کس حال میں ہیں، پوری کی پوری بستیاں ہیں مسلمانوں کی۔ اب میں اپنے دورے کی طرف آتا ہوں کہ ہم جب برطانیہ میں تھے تو وہاں کی ایک NGO ہے، یعنی مقامی لوکل تنظیم ہے، اس تنظیم نے کہا کہ ہم علماء کا وفد لے کر جانا چاہتے ہیں بیت المقدس۔ ایک تو جو اصل بات ہے کہ شب معراج بیت المقدس میں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ان کے طرز زندگی، رہن سہن اور ان چیلنجز کے حوالے سے ہم آپ کی ملاقاتوں کا اہتمام کرائیں گے۔ چونکہ وہ برطانوی آرگنائزیشن ہے، مسلمان اس کو رن کرتے ہیں، برٹش ہونے کی وجہ سے ان کا انفلوئنس ہے، ان کا تعلق ساروں کے ساتھ ہے، ان کے لیے آسان تھا ساروں کو مینیج کرنا۔ ہم نے ایک تو یہ بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصیٰ میں
شب معراج یہ میرے لیے خود بڑی سعادت کی بات تھی، ایک دفعہ پہلے بھی اسی موقع پر جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے ملنا کہ وہاں کے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ مثلا ہم جب گئے تو وہاں پر ہم نے قاسمیہ اکیڈمی کا دورہ کیا جو اسرائیل میں ہے لیکن مسلمانوں کی اکیڈمی ہے۔ 3000 کے لگ بھگ طالب علم اس میں پڑھتے ہیں، سب مسلمان ہیں۔ ایک بزرگ ہیں قاسمی کہلاتے ہیں نقشبندی سلسلے کے، ان کے نام پر وہ پرانی اکیڈمی قائم ہے جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے اور اس پر سائنس، کمپیوٹر اور اس طرح کے ملتے ہیں۔ 3000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹ سے ہم ملے کہ تم بحیثیت مسلمان اسرائیل میں رہتے ہوئے کیسے فیل کرتے ہو۔ اس کے آگے ایک اکا بہت بڑا علاقہ ہے، وہ اسے اکو کہتے ہیں، وہاں پر جو بیت المقدس کے پاس دوسری بڑی مسجد ہے، مسجد جزار، جو پرانے زمانوں میں قائم ہوئی تھی، اس کے پورے علاقے میں سارے مسلمان آباد ہیں۔ ہم نے اس علاقے میں اس مسلمان کمیونٹی کا اور مسجد جزار کا دورہ کیا، وہاں کے مسلمانوں سے ملے کہ یہاں تمہارے اپنے معاشرتی مسائل کیا ہیں۔ اسی طرح مختلف جو ٹاؤنوں میں مسلمان رہتے تھے، تقریباً 90% ان مسلمانوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ بیت المقدس میں جو مسلمانوں کا اپنا قضا سسٹم ہے، اس کا شیخ قاضی عیاض تھے جو فقہ الاقلیات کے بھی ماہر ہیں، اور مسلمانوں کے مسائل جو آئلی مسائل ہیں ان کو اسرائیلی قانون کے تحت نہیں بلکہ ان کو اجازت ہے مسلمانوں کے قانون کے تحت ڈیل کرنے کی، ان سے ملے۔ تو ایک مطالعاتی دورہ، پھر اس میں ہم عیسائیوں سے ملے، چونکہ بیت المقدس عیسائیوں کا بھی گڑھ ہے، صرف یہودیوں کے لیے مقدس نہیں، عیسائیوں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تینوں کے مقامات مقدسہ وہاں پائے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری ان کے لیے آسمان کی طرف جو عروج ہے، وہ چرچ آپ جا کر دیکھیں، ایک ہجوم و ازدحام ہوتا ہے وہاں پر۔ عیسائیوں سے ملے، یہودی علماء سے ملے، وہاں کے آفیشل سے ملے، حتیٰ کہ برٹش ایمبیسیڈر سے ملے جو اسرائیل کے لیے تھا۔ اب میں نے برٹش ایمبیسیڈر کو کیا کہا، میں نے اسے یہ کہا کہ ہم ایز اے برطانوی جب یہاں پر آتے ہیں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، اور ہم جب جارڈن کے بارڈر پر آئے تھے تو ہمیں 8 گھنٹے روکا گیا، لوگ آتے جاتے رہے، ہم بھی برٹش تھے، باقی بھی یورپین تھے، لیکن ہمیں اس لیے روکا گیا کہ ہم مسلمان تھے، تو مسلمانوں کو وہاں 8-8 10-10 گھنٹے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ ایز ایمبیسیڈر کم از کم ہمارے لیے تو کوئی ایسی سہولت پیدا کریں کہ ہم جائیں تو عام انسانوں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک، تاکہ جو برطانیہ سے آنے والے مسلمان ہیں ان کے مطلب یہ ہمارا ایمبیسیڈر سے ملاقات میں ایک مطالبہ تھا۔ اسی طرح وہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے کہ ہم برطانیہ میں رہ کر آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، آپ کے کس کام آ سکتے ہیں قانونی دائرے میں رہ کر، چونکہ آپ یہاں کے اسرائیل کے شہری ہیں، 2 ملین کوئی معمولی تعداد تو نہیں۔ تو اسی طرح بیت المقدس کے اندر بھی اگرچہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے دروازے پر بھی اسرائیلی فوجی کھڑے ہیں۔ اگر اسرائیلی فوجی نہ چاہے تو چلتے چلتے نماز پڑھنے سے آپ کو وہاں دروازے پہ روک سکتا ہے۔ اسی لیے آپ خبریں سنتے ہوں گے کہ ظہر کی نماز سے فوجیوں نے روک دیا، یہ دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کا پورا کنٹرول ہے ہر طرف سے۔ میں سعودیہ جاتا ہوں، سعودیہ کے علماء سے میں ملا ہوں، وہاں بھی جب ہم گئے تھے اسی طرح لوگوں نے پروپیگنڈا کیا سعودی علماء۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی علماء سے میں ملا، آپ کو صرف ایک واقعہ اپنے سعودی علماء سے ملنے کا بتاتا ہوں کہ چونکہ جو میرے ذہن سے نام اترا ان کا، ابھی بھی مسجد نبوی کے امام ہیں، ہم ان سے یو کے میں ملے، یو کے میں ہم سے ان سے جو بھی ملاقات بات چیت ہوئی، جب میں سعودی عرب گیا وہاں مدینہ منورہ میں انہیں پتہ چلا ہم آئے ہیں، ہم نے اطلاع دی، انہوں نے خاص اپنے حجرے میں ہمیں بلایا اور وہاں پر ہمارے ساتھ نشست۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان ملنوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم وہاں بیٹھے تھے، پاکستان کا ایک بہت بڑا مکتبہ ہے، مکتبہ دارالسلام، اس کے جو آنر ہیں وہ بھی اتفاقاً وہاں موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اب بڑی نشست تھی، علماء کی بات چیت ہوئی، تو ہر جگہ ایک تعصب تو ہوتا ہے نا، خاص طور پر کوئی پاکستانی سنی کسی سعودیہ میں حرم کے امام کے ساتھ بیٹھا ہو تو پاکستانی وہابی کی کیا کیفیت ہوتی ہو۔
تو کسی نے ویسی بات چھیڑ دی کہ یہ بدعات جو ہیں یہ اہل قبور، تو میں نے ان کو وہاں موقع غنیمت جان کر میں نے ان کو کہا، شیخ بدیر ان کا نام ہے جو امام، اب بھی آپ وہ امام ہیں، میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک موقع سمجھ کر میں نے کہا ہمارے ہاں ہمارے اوپر ایک تہمت لگاتے ہیں لوگ کہ یہ اہل قبور ہیں، قبروں کو پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارا جن کو امام کہا جاتا ہے، جن کو قبوریوں کا سربراہ کہا جاتا ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی محدث بریلوی، ان کا فتویٰ یہ ہے جو ہمارے اپنے جمہور اہل سنت کے بھی سے بھی میچ نہیں کرتا، وہ کیا ہے کہ عورتیں تو قبرستان جا نہیں سکتی اور قبر میں آپ نے دور کھڑے ہونا ہے، قبر کو چومنا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ان کا فتویٰ ہے کہ قبر کو چومنا نہیں ہے، قبر سے دور کھڑے ہونا ہے، سجدہ تو دور کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ قبروں کو، میں نے کہا اگر کوئی ان ساروں میں سے جو اسکالر اتنے سارے بیٹھے ہیں، مجھے کوئی احمد رضا کا فتویٰ دے دے جو قبر کے سجدے کو جائز قرار دیتا ہو، تو میں آپ لوگوں کو آفر کرتا ہوں، میں اوپنلی پبلکلی ویڈیو بنا کر بریلوی مسلک چھوڑ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، اور آپ میری ویڈیو کو ساری دنیا میں پھیلانا کہ ایک بریلوی مولوی نے شرک اور بدعت سے توبہ کر لی، ہمارے ساتھ آ گیا۔ میں کہا میں چیلنج کرتا ہوں، اسی جگہ آپ مجھے ان کا کوئی فتویٰ دکھا دیں یا ان کے کسی مستند عالم کا دکھا دیں، میں اسی جگہ مسلک کو چھوڑ کر اس پوری فکر کو چھوڑ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ لیکن اگر یہ جھوٹا الزام ہو اور تہمت ہو اور ان کا فتویٰ اس کے برعکس ہو، تو میں نے کہا پروپاگنڈا کرنے والوں کو بھی کوئی شرم و حیا ہونی چاہیے، ان کو بھی کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ جب کہیں جاتے ہیں، میں سیریا میں گیا، وہاں کے شیخ اسامہ الدین فرفور اور عبد الفتاح بزم سے ملا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو پاکستانی اور بریلویوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایسی کرسی ہوتی ہے ان کے میلاد میں، وہ خالی ہوتی ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو واللہ بتاؤں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو ہماری دعوت کی تھی، اس دعوت کا نام بھی میلاد شریف رکھا تھا۔ دعوت کی تھی، ہماری دعوت کا نام مولود رکھا تھا، لیکن اس پر ان کے ذہن میں بعض کی یہ غلط فہمی تھی کہ یہ جو خاص فرقہ ہے بریلویوں کا، تو وہاں میں نے ان کو کہا کہ یہ ساری تہمت ہے۔ تو مجھے وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا دیکھو، میرا باپ، میرا دادا، میرا خاندان تھرو آؤٹ بریلوی رہا ہے، نہ میں نے اپنے باپ کو کبھی سنا ہے وہ شیخ الحدیث رہے، نہ میں نے کبھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میں ساری زندگی ان کے درمیان رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی کوئی کرسی نہیں دیکھی ہے، تو یہ کون کہتا ہے؟ آپ جب ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ اپنا موقف بیان کرتے ہیں، آپ کس سے ملتے ہیں یہ ایشو نہیں ہے، آپ اس سے مل کر کیا کہتے ہیں، اصل ایشو یہ ہوتا ہے۔ میرا کوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ دکھائیں اسرائیل کی حمایت کا، بھائی ریٹن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے یا کوئی وربل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم فلاں کی حمایت کرتے ہیں یا ان کی کرتے ہیں، وہ تو ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ فلاں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن آپ کہاں جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں؟ ہم تو ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ برطانیہ میں رہ کر میں سالانہ ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کرسچنز کو، ساروں کو اپنے سینٹر بلاتا ہوں، ہمارا اوپر کمیونٹی سینٹر ہے مسجد سے اوپر، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارے جنرل ایشوز ہیں کہ اس سوسائٹی میں جو ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، یہاں پر ہمیں کس قسم کے مسائل درپیش ہیں، مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمی یا پروپیگنڈا ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری تو زندگی ساری ان کاموں میں لگی، لیکن کچھ یار لوگوں کو پتا تھا کہ یہ نام ایسا ہے کہ اس سے بندہ خراب ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو خاص تاثر میں لیا۔ یہ ہے ساری باتیں۔ اور کوئی بات؟ جزاک اللہ خیر، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے ملے۔ آپ مستقبل کے مفتی ہوں گے، وقت آئے گا ہمارے چھوٹے موٹے فتوے آپ کی طرف آئے کریں گے، مفتی صاحب اس پہ کوئی رائے دیں۔ تو یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے کی ہیں، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، اور ان چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے، یقین کریں آپ کی وجہ سے معاشرے میں بڑا خیر پیدا ہو۔ اللہ آپ سب کو کامیابی دے، آپ کے تمام اساتذہ کو دعا فرمائیں گے، نہیں دعا سب کے لیے آپ
الحمد للہ رب العالمین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد للہ علی کل حال اللہم ثبتنا علی الاسلام